الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ دے اندر تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو
رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ معزز سامعین محترم، میں آج کا اپنا یہ بیان جو ہے اپنی والدہ محترمہ کی نظر کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنی شب و روز محنت سے اس قابل بنایا ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان جو ہے کر رہا ہوں۔ یہ سارے کا سارا ان کی دعاؤں اور کوششوں کا فیضان ہے۔ آج کی میرا یہ جو بیان ہے یہ بڑا ہی توجہ طلب ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان المبارک کا جو ماہ ہے وہ بڑا فضیلت والا ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا ہم لوگوں نے غور کرنا ہے۔ رمضان اگر فضیلت والا ہے تو اس میں ہم جو بھی نیکی کریں گے، احسان کریں گے، خیرات کریں گے، ان سب کی اس میں زیادہ فضیلت جو ہے وہ ہوگی۔ مہینہ ہی فضیلت والا ہے، تو یعنی جو اچھا کام ہم کرتے چلے جائیں گے اس کی فضیلت جو ہے رمضان کی برکت سے بڑھتی چلی جائے گی۔ معزز سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے جہنم سے ڈھال ہے۔ پچھلے وقتوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو ڈھال ایک ایسی چیز تھی جو دشمن کے وار کو روکتی تھی، جس سے جسم کو کوئی بھی نقصان جو تھا وہ نہیں پہنچتا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم روزہ یعنی رکھو گے تو روزہ ایسی چیز ہے جو تم کو جہنم سے جو ہے بچا لے گا، ڈھال جو ہے ثابت ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو روزے رکھیں گے جہنم سے وہ بچ جائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ جو شخص عز و جل کے راستے میں ایک جو ہے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے چہرے کو اس روزہ کے عوض میں 70 سال تک جہنم سے دور کر دیں گے۔
کہ معلوم یہ ہوا کہ روزہ تو ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو جہنم سے دور لے جائے گا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان ہے کہ ایک رکھو گے تو اس کے عوض میں وہ آپ کے چہرے کو 70 سال تک جو دوزخ سے ہے وہ دور لے جائے گا. ابن ماجہ کے اندر ہے کہ جو روزے دار جو ہوتا ہے افطاری کے وقت وہ جو دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا رد نہیں کی جاتی. کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی. تو میرے دوستو روزے ابھی جاری ہیں، کوشش کیا کرو کہ افطاری سے 5-7 منٹ پہلے باوضو ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرو. اور یہ دعا کی مقبولیت کا ٹائم ہے، کیونکہ جو بات حدیث میں آ چکی ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس میں پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. معزز سامعین محترم، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جامعہ ترمذی کے اندر ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات، یعنی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اسی رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کی پہلی رات شیاطین کو اور سرکش جنات کو باندھ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ کھلتا نہیں پورا مہینہ. اور جنت کے تمام دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی یعنی اچھائی کو چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا. کہ مسلمانوں کو یہ درس لیا جا رہا ہے رمضان جب بھی آئے اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں رہنا. برے کاموں سے، شر والے کاموں سے رک جانا. کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات جو ہے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جہنم سے آزادی ملتی ہے، رہائی ملتی ہے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس نے جہنم سے رہا ہونا ہے، آزاد ہونا ہے،
اس کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ وہ اچھائی کی جانب گامزن ہو، برائی سے ہٹ جائے، انشاءاللہ تعالی اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ رکھنی ہے، کام چھوٹا سا ہے لیکن مزدوری بڑی ہے، کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال چیز سے، حلال کے کھانے سے، یعنی کسی روزے دار کا روزہ افطار جو ہے کراتا ہے تو اللہ کے فرشتے سارا مہینہ رمضان کا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام لیلۃ القدر والی رات اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ معزز سامعین محترم، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی ہے۔ متعدد جو ہیں احادیث ہیں، لیکن ایک آپ کے ذوق کے لیے میں بتاتا ہوں، بڑی جامع حدیث ہے، اس میں بہت کچھ ہے، جملوں کی طرف آپ نے غور رکھنا ہے۔ ابھی یہ جو حدیثیں بیان ہو رہی ہیں میں ان کی وضاحت نہیں کر رہا، وضاحت ابھی میں نے کرنی ہے، ابھی تھوڑا سا جو ہے نا ماحول بنا رہا ہوں، آپ کو تھوڑی سی بات کی سمجھ تو آ جائے، وضاحت میں نے ابھی نہیں کی۔ ایک اور حدیث سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی کو، یعنی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت ہے، یعنی اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کہ جو روزہ کسی کو افطار کراتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بے شک ایک کوئی کرائے۔ گناہ جو ہیں اللہ کی ذات جو ہے اس کے معاف کر دیتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ سے رہا کر دیا جاتا ہے، کہ گناہ بھی معاف ہو گئے، جہنم سے بھی آزادی مل گئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی واقعہ نہیں کی جائے گی۔ کام تین ہو گئے، گناہ بھی معاف ہو گئے، جہنم سے بھی آزادی مل گئی، اور روزے جتنا ثواب بھی مل گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملے بڑے غور طلب ہیں۔ کہا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس روزہ افطار کرانے کے لیے سامان نہیں ہوتا، کہ صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں بہت سارے ایسے ہیں
کہ جن کے پاس روزہ افطار کرانے کے لیے سامان نہیں ہوتا، تو پیارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جو ایک دودھ کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے اور ایک پانی کے گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرائے گا، وہ بھی اتنا ہی اجر پائے گا، اتنا ہی ثواب پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہم میں سے سب لوگ جو ہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، یعنی اس کے لیے ہے کہ جو یعنی کھانا کھلا سکتا ہے، کہ فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ کی ذات اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گی، میرے حوض سے، یعنی حوض جو ہے حضور کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گی کہ اس کو پھر اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی پیاس بھی اس کی بجھ جائے گی، اور پیاس بجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو جنت بھی مل جائے گی۔ ایک روزے دار کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کر، اتنا ثواب ہے۔ معزز سامعین محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ البقرہ کی ورس نمبر 268 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے، مومنوں کے لیے، خاص لوگوں کی بات ہو، مومنوں کے لیے۔ وضاحت میں نے آگے کرنی ہے، پہلے ذرا آیت سن لیں۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ذرا توجہ رکھیے، اے ایمان والو، اپنے پاک مال میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ خرچ کون سے مال سے کرنا ہے؟ جو پاک مال ہے، جو حلال مال ہے، جو طیب مال ہے، اور جو آپ نے کمایا ہوا ہو خون پسینے کی کمائی سے، اس میں سے اللہ رب العزت کی جو ذات ہے ارشاد فرما رہی ہے کہ آپ لوگ اس میں سے خرچ کریں۔ خرچ کرنے کا حکم جو ہے مالک کائنات ہم لوگوں کو دے رہا ہے، کن کو؟ جو مومن ہیں، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ایک حدیث سن لیں، جامعہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا،
افضل الصادقاتی صادقات رمضان۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی خیرات جو ہے وہ سب سے افضل خیرات ہے، یعنی کہ رمضان میں خرچ کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ نہیں کہ آپ فرما رہے ہیں، عمل بھی آپ کا بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل امین علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے، یوں سمجھ لیں کہ آپ سخاوت کی برسات کر دیا کرتے، انتہا کر دیا کرتے سخاوت کی رمضان میں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملے بڑے قیمتی ہیں، بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی فیمس حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی آدمی کا کہ ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک وہ جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ خاص میرے لیے، اور میں اپنی مرضی سے اس کا اجر دوں گا۔ معزز سامعین محترم، آپ لوگوں کے سامنے میں نے چند احادیث جو ہیں بیان کی، اور اللہ پاک کا فرمان بھی آپ کو سنایا ہے۔ اب باتیں جو ہیں تھوڑی سی غور طلب ہیں، سمجھنے والی ہیں، اب سمجھانے کی جانب آ رہا۔ دین اسلام میں نماز کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یاد رکھیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، نماز کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ بتانا یہ آپ لوگوں کو چاہ رہا ہوں کہ عبادت جو ہے وہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ خرچ کرنے کا نام بھی، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کا ہی تو حکم ہے نا بھائی، نماز بھی اس کی عبادت ہے، خرچ کرنا بھی اس کی عبادت ہے، اور نماز کے بعد یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ خرچ کیا جائے۔
بھئی خرچ کیا کرنا ہے؟ توجہ رکھنا، خرچ وہ کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، بخشا ہوا ہے، عنایت کی ہوئی ہے آپ کے اوپر، وہ چیز خرچ کرنی ہے آپ نے۔ اس میں تو بے شمار چیزیں ہیں، چلو مثال کے طور پہ دو چار چیزیں میں اب بتاتا ہوں، پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کیا کچھ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے رستے میں اپنا وقت بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنی جان کو بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اپنے مال کو بھی خرچ کر سکتے ہو۔ اور خاص طور پہ یار جو مال ہے نا، اس کو لازمی طور پہ جو ہے نا خرچ کرو۔ کیوں؟ کہ مال ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ انسانی ساری کمزوریوں کا سر چشمہ جو ہے وہ مال ہے۔ انسانی ساری کی ساری کمزوریوں کا جو سر چشمہ ہے وہ مال ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اپنے خاص بندوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ مومنوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو اجر کے بھی پھر اعلانات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کریں گے، ایک پیسہ خرچ کریں گے، ایک روپیہ خرچ کریں گے، تو مولا کائنات آپ کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ میرا جو ایمان کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہوئی تو اس سے بھی زیادہ دے دے گا۔ لیکن جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، کہ جتنے خلوص کے ساتھ، جتنا اس کی محبت میں، اس کے پیار میں خرچ کرو گے ثواب اتنا ہی ملنا ہے۔ خلوص دیکھا جانا ہے نا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، رمضان سے بڑھ کے خرچ کرنے کا اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھ لو یار کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں صرف آپ نے میلہ لوٹنا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ ایک فرض کے ایکول ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر خرچ کرنے کا اور کون سا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں کوشش کیجئے اپنی زندگیوں کو ریگولائز کیجئے، اہتمام کیجئے ایسا کہ جس میں آپ اپنے بہن بھائیوں پہ، محروم لوگوں پہ، سائل لوگوں پہ، ضرورت مند لوگوں پہ آپ لوگ جتنا خرچ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں۔ کچھ بھی نہ ہو نا یار، کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں،
کسی کو ایک گلاس پانی کا ہی دے دیں، کسی کو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی یار دے دیں، یعنی کہ جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ وہ کریں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے لیے آپ وہ کریں۔ اگر سمجھو کہ یار ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی ایک بات ہے کہ کسی کو کوئی اچھی بات ہی بتا دو، وہ بھی صدقہ ہے، پھر بھی تم جو ہے محروم نہیں رہو گے، کیونکہ خرچ کرنے والوں کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں اجر کے، ثواب کے، جنت کے، دوزخ سے رہائی کے۔ تم ایسا پھر کرو، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کسی کو کوئی اچھی اچھی سی باتیں جو ہیں بتا دیا کرو، کوئی اچھی بات شیئر کر دیا کرو، کیونکہ اللہ کو وہ بھی محبوب ہے۔ تو بننا تو اس ذات کا محبوب ہے نا، ایسے بن گئے۔ عزیز سامعین محترم، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، ویسے باتیں میں بڑی کرنے کو آج میرا جی چاہ رہا ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہوا انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے قرآن مجید میں روزے کا جو حاصل بتایا ہے وہ تقویٰ بتایا ہے، وہ متقین ہونا بتایا ہے، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ توجہ رکھنی ہے۔ تو خرچ کرنا جو ہے یاد رکھیں متقین کی جو ہے ایک بنیادی صفت ہے، ایک لازمی صفت ہے خرچ کرنا متقین کی۔ یعنی کہ تقوی کے لیے خرچ کرنا جو ہے یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر خرچ نہیں کر رہے تقوی شکوی والا معاملہ نہیں ہوگا، اور تقوی کے حصول کے لیے خرچ کرنا جو ہے ناگزیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات پاک نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں پہلی صفت یہی بیان کی ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشحالی میں اور تنگی میں، یعنی خوشی میں اور غم میں وہ خرچ کرتے ہیں، جس حال میں بھی وہ ہوں انہوں نے خرچ کرنا ہے۔ متقیوں نے دوسری ان کی یہ صفت بیان کی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ پہچان بتا رہا ہوں آپ کو کہ متقین کون ہوتے ہیں، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسری یہ صفت بیان کی کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے یا ان کا کوئی نقصان بھی جو ہے کر جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کون؟ متقی۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وہ احسان کرتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، وہ بانٹتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، اچھائیاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو وہ بہتر جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے متقین کی صفات۔ تو پہلی صفت کیا ہوئی؟ خرچ کرنا۔ تو میرے دوستو،
تو جو طلب جملے ہیں ذرا غور کرنا ہے۔ پہلے میں نے بتایا کہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، کہ جو بڑے خاص لوگ ہیں، جو مومن ہیں۔ مومن کون ہیں؟ غور کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں۔ کہ حضور سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خرچ کریں۔ اے میرے محبوب کے چاہنے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت رکھنے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب سمجھنے والوں، تو سنو، تم اس بات کا جو ہے اپنے عمل سے ثبوت دو۔ رمضان اب آ چکا ہے، اپنی مٹھی کو کھول دو، غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، بیچاروں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس زندگی میں محرومیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا جو ہے گزارا نہیں ہو رہا۔ تمہارے لیے یہ لازم ہے جو حضور کے چاہنے والے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ خرچ کریں، جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، غربا پہ خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، سائلوں پہ خرچ کریں، عزیزوں اقربا پہ خرچ کریں، دوستوں احباب پہ خرچ کریں، گلی محلے والوں پہ خرچ کریں، جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ کریں۔ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، جو حضور سے پیار کرتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ دوسروں کے چہروں پہ خوشیاں جو ہیں بکھیرتے ہیں، وہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی چہرہ جو ہے مرجاتا نہیں ہے، وہ اس کو حوصلہ بھی دیتے ہیں اور مال بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ جو وہ کرتے ہیں پھر ان سے وہ کچھ صلہ نہیں مانگتے۔ جو حضور کے چاہنے والے، جو اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، وہ صلہ نہیں مانگتے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا شکریہ ادا کرے۔ یعنی کہ جو خرچ کرنے والے ہیں وہ فقط خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی چاہت پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو کھانا کھلائیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو وہ شکریہ نہیں چاہتے، وہ صلہ نہیں چاہتے، وہ فقط یہ چاہتے ہیں کہ مالک کائنات جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ صرف اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کامیاب ہو جائیں۔ یعنی کہ وہ بے لوث خدمت کرتے ہیں، صرف اپنے رب کے لیے خدمت کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے غلام ہیں۔ غلامی جو ہے وہ صرف نعروں کا نام نہیں ہے،
بلکہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کا نام بھی ہے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانی لے کر آنے کا نام بھی ہے، دوسروں کے دکھ بانٹنے کا نام بھی ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا نام بھی ہے، اور اس میں آپ نے فقط جو ہے اللہ کی محبت کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ اور ایسے ہی محبت والے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ داہر کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں، کہ اللہ کے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں نا، اسے بدلہ نہیں چاہتے، وہ شکریہ نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں اللہ سے محبت ہے۔ تو جو کام اللہ کی محبت میں کیا جائے تو اس کے اجر کا پھر آپ کو حساب نہیں ہے کہ وہ 700 گنا سے بھی پتہ نہیں کتنے گنا اس نے دے دینا ہے۔ جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو معزز سامعین محترم، رمضان کے اس مہینے میں ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے مہلت دی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس عید پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو ہمیں ان کی جانب دیکھنا چاہیے۔ فطرانہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا جی بس جی 150 ہو گیا، وہ تو 150 اس کے لیے ہے کہ جو بیچارہ زیادہ دے نہیں سکتا۔ اب ایک بندے کی آمدن جو ہے، انکم جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، اسے بڑھ کے دینا چاہیے۔ وہ فی کس کے حساب سے جو ہے وہ 1000 بھی دے سکتا ہے، وہ 2000 بھی دے سکتا ہے، وہ 5000 بھی دے سکتا ہے۔ وہ جتنا دے گا اس سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی آئے گی، دوسرے لوگوں کے چہروں پہ رونق آئے گی۔ تو لہٰذا متقین ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں روزہ بھی رکھیں، روزہ افطار بھی کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں یار، دین کی تبلیغ کے لیے یار خرچ کرو، اور دوسرے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔